بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب کے اختتام کے بعد ایک نیا ناولٹ سٹارٹ کریں گے، کالا شاہ کالا، سائمہ اکرم کا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اب ناولٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرا بابو چین چھبیلا میں تو ناچوں گی، میرا بلما رنگ لگیلا میں تو ناچوں گی۔ جنید جیسے گھر میں داخل ہوا، چھوٹی چچی کو اپنی 40 انچ کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سامنے دالان میں رقص کرتے دیکھ کر ایک لمحے کو تو حواس باختہ ہی ہو گیا، حالانکہ اس کے لیے منظر قطعی نیا نہیں تھا۔ مسرت چچی پورے خاندان کی سب سے زیادہ زندہ دل، شوخ اور کڑاکے دار خاتون سمجھی جاتی تھی۔ پورے گھر میں چونکہ ڈیک اونچی آواز میں بج رہا تھا، اس لیے اس شور شرابے میں ان کی آمد کی خبر کسی کو نہیں ہو سکی تھی۔ اس کے پیچھے سکھر والی ریشما پھوپھو کا پورا جنجال پورا تھا، جن کو وہ ابھی ابھی ریلوے اسٹیشن سے لے کر ہانپتا کامتا گھر پہنچا تھا۔ اس کے سر پر پھوپھو کے جہیز کا سفید لوہے کا ٹرنک اور بائیں ہاتھ میں پانی کا کولر تھا۔ دایاں ہاتھ ٹرنک پر رکھے وہ باقاعدہ کسی نشئی کی طرح ڈولتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں دادی کو 1000 دفعہ خراج تحسین پیش کر چکا تھا، جن کی فرمائش پر چھوٹی کی شادی کے کارڈ پورے 20 دن پہلے پورے خاندان میں تقسیم کیے گئے تھے، جن کا خمیازہ اسے 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونے کی وجہ سے بھگتنا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا پورا خاندان شادی کی پہلے سے ہی تیاری کر کے بس کارڈز کے انتظار میں رسمی طور پر اپنے گھر میں ٹکا ہوا ہے۔ اس لیے تو سب نے اتنے دن پہلے ہی دھاوا بول دیا تھا۔ نچلی منزل کے ہنگامے سے بیزار ہو کر اس کی تینوں بہنیں اوپر چھت پر بڑے بڑے ہال کمرے میں ابھی ابھی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹی تھی کہ گھنٹی کی آواز نے چھوٹی کے کان کھڑے کر دیے۔ آج کل تو ویسے بھی ہر گھنٹی پر اس کا دل دہل کر رہ جاتا تھا۔ اللہ معاف کرے کہ خدا نخواستہ ریشما پھوپھو میری شادی کے بجائے کسی الیکشن کا جلسہ کرنے تو نہیں آ رہی؟ چھوٹی نے اپنی شادی سے پورے 7 دن پہلے ریشما پھوپھو کو اپنے پورے ٹبر کے ساتھ آتے دیکھ کر دہل کر کہا۔ وہ تو ویسے ہی گھنٹی کی آواز پر کھڑکی سے جھانکنے آئی تھی کہ نیچے صحن میں ریشما پھوپھو کی جنجال پورے کو دیکھ کر اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ ان کے خاندان کو جنجال پورے کا خطاب بڑی آپا نے ان کے 6 بچوں کی وجہ سے دیا تھا۔ ہاں بھائی، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سیاستدان اپنے ہواریوں کے ساتھ آ رہا ہو۔ منجلی آپا بھی لپک کر اس کے پیچھے آئی اور ان کے چہرے کا رنگ بھی بڑی صورت سے اڑا تھا۔ نیچے جنید بیچارہ لوہے کا ٹرنک سر پر رکھے باقاعدہ ڈولتا پھر رہا تھا۔ اس کے سر سے سامان اتارنے کی زحمت کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ کیا ہوا، نیچے فوجیں پہنچ گئی کیا؟ بڑی آپا نے اپنے بیٹے کو مشکل سے سلاتے ہوئے انتہائی پریشانی سے پوچھا۔ جی ہاں، طوفان آ چکا ہے، فکر نہ کریں۔ ہائے، ہمارے ابا والا ڈرامہ بھی شروع نہیں ہوا؟ منجلی آپا کو مہمان بچوں نے سخت بیزار کر رکھا تھا، تبھی وہ طنزیہ لہجے میں تپ کر بولی تھی۔ پچھلے 10 سالوں سے ان کی تینوں پھوپھیوں کا یہ خاندانی اور جذباتی قسم کا خاموش معاہدہ تھا کہ وہ میکے میں قدم رکھتے اپنے مرحوم ابا کی یاد میں 10-15 منٹ کا سوگ ضرور مناتی تھی، جس میں ابا کی نادیدہ خوبیوں پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا بھی اظہار کیا جاتا۔ اس کے بعد ان کے مشہور زمانہ خوفناک چھٹ پھار کہہ کے پورے محلے میں سنے جاتے۔ لو اماں، یہ مسرت ممانی کو یہاں اپنا وہی مشہور زمانہ جامنی جوڑا پہن کر ٹھمکے لگانے کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ ریشما پھوپھو کی سب سے بڑی بیٹی سجل نے اندر کا منظر دیکھتے ہی انتہائی بدتمیزی اور بیزاری سے اپنی اماں کو مخاطب کیا، جو خود بھی یہ منظر دیکھ کر انتہائی بدمزہ ہو چکی تھی۔ سجل کا رشتہ جب سے مسرت ممانی نے لینے سے صاف انکار کیا تھا، تب سے نند بھابھی کی ہونے والی لڑائیاں پورے خاندان کو پانی پت کے میدان کی یاد دلاتی تھی۔ ریشما پھوپھو کو اپنی بیٹی کو مسترد کیے جانے کا دکھ بھولتا ہی نہیں تھا۔ آج اماں نے پورے خاندان کو جہیز کی رونمائی کے لیے بلا رکھا تھا، اس لیے 10 مرلے کا یہ گھر کسی چڑیا گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فل آواز میں ڈیک چل رہا تھا، جس پر مسرت چچی اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جوشی جذبات میں آنکھیں بند کیے وہ خود کو ہما مالنی سمجھ کر انجمن کی طرح ٹھمکے لگا رہی تھی۔ اس دفعہ انہیں پریکٹس کا بہت کم وقت ملا تھا، اس لیے وہ مہندی سے پہلے اپنی ساری خامیاں دور کرنے کا پکا تہیہ کی ہوئی تھی۔ بندہ پوچھے کہ مسرت کو عقل کب آئے گی؟ 3 جوان جہان بیٹیوں کی ماں ہو کر ایسے درنگے لگاتی پھر رہی ہے۔ ریشما پھوپھو نے طنزیہ انداز میں جنید کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی والا کولر پکڑا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ مسرت ممانی اپنے وسیع و عریض حدود اربا کے ساتھ اس سوٹ میں سماتی کیسے ہیں؟ کومل نے بھی اپنی ماں کی طرح کڑی تنقید نگاہ سے چھوٹی ممانی کا جائزہ لیا تھا۔ حالانکہ اس سے بھی زیادہ حیرت ناک اور خوفناک بات یہ ہے کہ اگر سماج آتی ہیں تو پھر نکلتی کیسے ہیں؟ سجل نے بھی طنز کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ویسے بھی جب سے منجلی کی شادی میں مسرت ممانی نے اس کی
اور اپنے بیٹے شرجیل کی محبت کی کہانی میں جس طرح ولن کا کردار ادا کیا تھا، تب سے سجل کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اس سے بھی زیادہ ظلم انہوں نے شرجیل کو دبئی بھیج کر کیا تھا۔ اللہ کرے کہ سوٹ کو اب چوہے کتر ہی جائیں، دل کی گہرائیوں سے سجل نے بد دعا دی۔ یہ سوٹ مسرت ممانی کے جہیز کی آخری باقیات کے طور پر محفوظ تھا، اور ان کا سراسر ذاتی خیال تھا کہ وہ اپنے اس جرسی ویلویٹ کے لچکدار سوٹ میں سمارٹ لگتی ہیں۔ یہ اور بات کہ باقی پورا خاندان ان کی رائے سے متفق نہیں تھا۔ اب تو ان کی شادی کو بھی کئی سال ہونے کو تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا 20 سال کا تھا۔ اس قدر ہلا گلا، اور وہ بھی ان کی غیر موجودگی میں، ریشما پھپھو کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ انہیں دل ہی دل میں اپنی چھوٹی بہن نور جہاں پر سخت غصہ آیا، جو سب سے آگے بیٹھی جوش و خروش سے تالیاں ایسے پیٹ رہی تھی جیسے تندور میں روٹیاں لگا رہی ہو۔ یہ نوری تو بچپن سے بڑی بیوقوف واقع ہوئی ہے، اس کی طبیعت تو میں درست کرتی ہوں، ریشما پھپھو نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ سبھی لوگ ان کی آمد سے ابھی تک بے خبر تھے۔ یہ بات ان کے خون میں بری طرح اشتعال برپا کر رہی تھی۔ چچی کا ناچ ناچ کر برا حال تھا۔ وہ خاندان کی ہر شادی پر اپنا آئٹم نمبر ضرور کرتی تھی، جس میں وہ کوئی بلا مبالغہ 30-40 گول چکر ضرور لگاتی تھی۔ اس دفعہ انہوں نے پھر میرا بابو چین چھبیلا پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ آج شاید کوئی ریہرسل پروگرام تھا۔ اس وقت باقی خواتین تالیاں بجا بجا کر چچی کو ہلا شیری دے رہی تھی۔ وہ تو مقام شکر تھا کہ چچی کے بابو چین چھبیلے صاحب اس وقت باہر گلی میں دروازے کے پاس رکھی بان کی چارپائی پر بیٹھے اپنے خاندانی نائی کے ساتھ دیگوں کا حساب کتاب کرنے میں مصروف تھے، ورنہ اب تک چچی کی ٹھیک ٹھاک طبیعت سیٹ کر چکے ہوتے۔ وہ ایسے ہی تھے، انتہائی من موجی۔ دل چاہتا تو خود بھی ان کے ساتھ شادی بیاہ میں ٹھمکے لگانے لگتے، اور اگر موڈ نہ ہوتا تو باقی لوگوں کو خوف خدا اور قیامت کی نشانیاں بتانے لگتے، جن میں سے ایک کھلے عام ناچ گانا بھی تھا۔ ان پر یہ موڈ سال میں ایک دفعہ ضرور طاری ہوتا تھا۔ ہائے ہمارے ابا! ریشما پھپھو نے سب کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اس قدر زور سے نعرہ لگایا تھا کہ جنید کے سر سے لوہے کا ٹرنک گرتے گرتے بچا۔ ریشما پھپھو کی پاٹدار آواز نے پورے گھر کا منظر بدل دیا تھا۔ کسی نے بوکھلا کر ڈیک بند کر دیا، جبکہ ریشما پھپھو اپنے منہ پر اپنا گلابی دوپٹہ رکھے اب منہ پھاڑ کر رو رہی تھی، یا رونے کی کوشش میں ایسی آوازیں نکال رہی تھی کہ پورے خاندان کے بچے ڈر کر اپنے اپنی ماؤں کے کلیجے کے ساتھ چپٹ گئے تھے۔ ہائے آپا، ہائے اپنے ابا! نور جہاں پھپھو اپنی بہن کو دیکھ کر انجمن کی طرح چھلانگ لگا کر ان کے قریب پہنچی۔ انہوں نے ابھی گلے سے اپنی زکام زدہ آواز مشکل سے نکالی تھی۔ اب وہ اپنی بہن کے گلے کے ساتھ لگ کر اگلا جذباتی سین پیش کر رہی تھی۔ لو آگے سٹار پلس کے اصلی ڈرامے۔ چچی کے منہ کے زاویے بڑی تیزی سے بدلے تھے۔ وہ اپنی اس بڑی نان سے بے انتہا خار کھاتی تھی، جبکہ جنید تو کھلے عام کہا کرتا تھا کہ چچی کا بڑی پھپھو کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہے۔ ابھی ساسو ماں بھی اپنا سفید غرارہ سنبھالتی اندر سے میزائل کی طرح نکلیں گی۔ ویسے ان کے گھٹنوں کا درد پورے خاندان میں مشہور ہے۔ یہ درد بیٹیوں کو دیکھ کر اللہ جانے کہاں چلا جاتا ہے۔ چھوٹی چچی کو اپنی بڑی نند کی آمد ہمیشہ کی طرح سخت ناگوار گزری تھی۔ اس وقت تو انہوں نے ویسے بھی ان کا اچھا خاصا پروگرام خراب کر دیا تھا۔ اللہ پوچھے اس ٹولی باندرا کو جس نے میرا سارا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ ابھی تک ان کی سانس بے حال تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چھوٹی کے کان میں سرگوشی کرنا نہیں بھولی تھی، جو سخت ہراساں نظروں سے ریشما پھپھو کو دیکھ کر بوکھلاہٹ میں نیچے اتر کر آ گئی تھی۔ جنید اب ٹرنک صحن میں رکھے اس کے اوپر بیٹھ کر اپنی سانس بحال کر رہا تھا۔ چچی آہستہ بولیں، پھپھو سن لیں گی۔ چھوٹی نے خوفزدہ نظروں سے ریشما پھپھو اور نور جہاں پھپھو کو اپنے گلے سے عجیب و غریب آوازیں نکال کر روتے دیکھا۔ تو میں کون سا ان سے ڈرتی ہوں؟ چچی نے میز پر پڑے پھولوں کے لفافے کو کھولتے ہوئے بڑی بے پرواہی سے اسے اطلاع دی تھی۔ اف، میں تو سمجھی تھی کہ ان کا قافلہ نہیں آئے گا۔ وہ اچھی خاصی روحانسی ہو رہی تھی کیونکہ اسے یقین تھا یہ کم از کم بڑی پھپھو اس کی شادی میں نہیں آئیں گی۔ منجلی آپا کی شادی میں 3 سال پہلے ان کی مسرت چچی کے ساتھ ایک زوردار دنگل ہوا تھا، جس کے بعد وہ اکثر خاندانی تقریبات کا بائیکاٹ صرف اس وجہ سے کرتی تھی کیونکہ وہاں مسرت چچی کے آنے کا امکان ہوتا تھا۔ ابھی ایک خاندانی تقریب میں انہوں نے اپنی اماں کو پیغام بھجوایا تھا کہ اگر چھوٹی کی شادی میں مسرت بھابھی آئیں گی تو وہ ہرگز اپنے میکے میں قدم نہیں رکھیں گی۔ پھپھو ریشما کی فسادی طبیعت سے گھبرا کر چھوٹی خود 15 دن پہلے جا کر مسرت چچی کو اپنے گھر لے آئی تھی کہ شاید ریشما پھپھو اپنے آنے کا ارادہ واقعی ملتوی کر دے، لیکن ریشما پھپھو اپنے پورے ٹبر کے ساتھ قدم رنجہ فرما چکی تھی۔ چھوٹی کو یقین ہو گیا تھا کہ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ چھوٹی، منجلی اور بڑی کا خون بھی کیا باقی خاندان والوں کی طرح سفید ہو گیا، یا پھپھو کا آنا اچھا نہیں لگا؟ ریشما پھپھو نے آتے پہلا وار ویسے تو اپنی تینوں بھتیجیوں پر کیا،
لیکن کینہ توڑ نظروں سے سامنے صوفے پر بیٹھی بے پرواہی سے کیلا کھاتی مسرت چچی کو دیکھا، جنہوں نے اپنے چہرے پر نو لفٹ کا بڑا سا سائن بورڈ آویزاں کر رکھا تھا۔ ویسے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے وہ اب خاصی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں پھوپھو، میں تو انتظار کر رہی تھی کہ آپ فارغ ہو جائیں تو آپ سے ملتی ہوں۔ چھوٹی نے ہڑبڑا کر صفائی دی۔ اس کی شادی کا فنکشن تھا، وہ تو ویسے بھی بوکھلائی سی پھیر رہی تھی۔ آئے ہائے، میں کون سا نماز کی نیت کر کے کھڑی تھی اور تم میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی؟ پھوپھو نے اس کی وضاحت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ ہلکا سا سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، سارا مجمع ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ یہ منجلی اور بڑی کہاں چھپ کر بیٹھی ہیں؟ ہم تو بھتیجوں سے ملنے کے لیے ٹرینوں میں دھکے کھاتے سکھر سے کراچی آ گئے، لیکن انہیں کمروں سے نکلنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ریشما پھوپھو کو اپنا موڈ خراب کرنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا اندازہ ان تینوں بہنوں کو خوب تھا۔ ان کے والد مہدی صاحب اپنے سب بہن بھائیوں میں بڑے تھے، اس لیے ان کی اولاد بھی اپنے ددیال میں سب سے بڑی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ شازیہ کو سب سے بڑی آپا، نازیہ کو منجلی آپا اور سعدیہ کو سب سے چھوٹی آپا کہہ کر پکارتے تھے۔ ان تینوں کے نام کے ساتھ جڑا آپا کا لفظ اب ان کے نام کا ہی حصہ بن چکا تھا، جبکہ خاندان کے بزرگ انہیں بڑی، منجلی اور چھوٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ بھائی لوگ جتنے بھی منہ بنائیں یا نہ ملیں، ہمارے تو 2 ہی بھائی ہیں، خیر سے ہم تو اپنے میکے میں ضرور آئیں گے۔ ریشما پھپھو نے مسرت چچی کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک اور جذباتی حملہ کیا تھا، جس کا بے پرواہ سی چچی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے پھلوں والی ٹوکری سے تیسرا کیلا نکال کر چھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے اس انداز پر ریشما پھپھو کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ مہدی صاحب سے چھوٹی تھی، ان سے چھوٹی نور جہاں اور پھر غلام علی چچا، اور ان کے بعد سب سے چھوٹی عابدہ پروین تھی۔ دادی کو خیر سے پاکستانی میوزک سے عشق تھا، اسی کے نتیجے میں انہوں نے اپنے سارے بچوں کے نام پاکستانی گلوکاروں کے نام پر رکھے تھے۔ ان کی اپنی آواز تو اچھی خاصی تھی، جبکہ بچے سارے بے سرے تھے، جن کی آوازیں اور بغیر سر کے گلے سے نکلنے والے راگ سن سن کر دادی کو شروع میں کافی ہول اٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ان کو صبر آ ہی گیا۔ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بھی انہوں نے بہوؤں کا انتخاب کرتے بس ناموں کی طرف ہی دھیان دیا تھا، بڑی فریدہ خانم اور چھوٹی مسرت نذیر۔ سنو جنید، شام کو خیر سے عابدہ پروین کے راگ سننے کو بھی تیار ہو جاؤ، وہ بھی اپنی یاجوج مجود کی قوم لے کر کراچی پہنچ رہی ہیں۔ چچی نے اپنے جیٹھ کے اکلوتے بیٹے کو اپنے بازو سے ہلاتے دیکھ کر شرارت سے کہا تھا۔ وہ ابھی بھی مہمان خانے میں ریشما پھپھو کا لوہے کا ٹرنک پہنچا کر ہانپتا کانپتا پہنچا تھا۔ بھائی چچی، ویسے نام تو آپ کا مسرت ہے، اپنے ایمان سے کہیں کبھی کوئی مسرت انگیز خبر آپ نے سنائی ہے کیا؟ وہ جو وہاں سانس لینے کو رکا تھا، چچی کی اطلاع پر اس کی باقی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ اب منہ بناتے ہوئے بے تکلفی سے کہہ رہا تھا۔ ان چاروں بہن بھائیوں کی اپنے پڑوس میں رہنے والی چچی کے ساتھ خوب بنتی تھی۔ کچھ ان کی والدہ خاصی حلیم طبیعت کی حامل تھی اور لڑائی جھگڑوں سے حتی الامکان کترانے والی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ یہی وجہ تھی کہ فریدہ خانم اپنے خاندان کی پسندیدہ ترین ہستی تھی۔ اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر ان کی نندوں کو پھر بھی ان سے گلے شکوے ہی رہتے تھے۔ مجھے چھوڑو، تم عابدہ پروین کے آخری راگ گپلو کے لیے 5 درجن امپورٹڈ پیمپرز ابھی سے لا کر رکھ دو۔ حسب معمول ان کے سب سے چھوٹے لختے جگر کا پیٹ کراچی میں داخل ہوتے ہی اپنی بڑی خالہ کے مزاج کی طرح خراب ہو چکا ہوگا۔ چچی خاصی خوش مزاج واقع ہوئی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات پر ہنس دیا۔ ویسے اس دفعہ تو میرا پکا منصوبہ ہے کہ اسے سمندر میں پھینک کر آؤں گا۔ جنید کو منجلی آپا کی شادی کا دردناک واقعہ یاد آ گیا تھا، جب عابدہ پھپھو کے اس ازلی پیٹ خراب والے بیٹے نے اس کا پینٹ کوٹ خراب کیا تھا۔ حالانکہ پھپھو ساری شادی میں قسمیں کھاتی رہی تھی کہ انہوں نے بچے کے پیمپر اچھی کوالٹی کے خریدے تھے، آج بھی جنید کو یہ واقعہ یاد کر کے اکائی سی آ جاتی تھی۔ چچی، یہ پھوپھیوں کا وفد گیا کہاں؟ اب بڑی خاموشی ہے، جنید نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے رازدارانہ انداز میں آہستگی سے پوچھا تھا۔ وہ سارا جلوس تو ہیڈ کوارٹر یعنی ساسو ماں کے کمرے میں بیٹھا گول میں اس کانفرنس کر ہے۔ چغلی پروگرام کرنے کے بعد ان کی طبیعت کچھ ہلکی پھلکی ہو جائے گی، بس پھر دوسروں پر گولہ باری کرنے باہر نکل آئیں گی۔ اچھا خاصا ماحول تھا، وہ نور آپا تو چلو قابل برداشت ہیں، بس یہ ریشما آپا کے راگ بھیر میں مجھے پسند نہیں، اچھا خاصا ماحول خراب کر دیتی ہیں۔ چچی نے خاصی ناگواری سے کہا تھا۔ وہ خاصی زندہ دل خاتون تھی اور ان کی زندہ دلی ان کی نند ریشما کو خاصا مردہ دل کر دیتی تھی۔ وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں کھڑے تھے، جہاں اس وقت کوئی نہیں تھا، سب مہمان تھک ہار کر لیٹ گئے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے چچی، آپ آج تو بتا دیں کہ آپ کو اور ریشما پھپھو کا پرسنالٹی کلیش کیوں ہے؟ جنید کی آنکھوں میں مچلتی شرارت دیکھ کر وہ ہنس کر بولی، بیٹا میرے ساتھ تو ان کا پرسنالٹی کلیش شادی کے 1 ہفتے بعد ان کے موٹے بیٹے کی وجہ سے شروع ہو گیا تھا۔
چچی کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھی۔ ان کی بات پر جنید بری طرح چونکا اور سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ جانے دیں چچی، ریشما پھوپھو کا بیٹا تو آپ کی شادی پر کوئی 6-7 سال کا ہوگا، اتنے سے بچے کے ساتھ کیا بیر رکھنا۔ جنید نے بے یقینی سے چچی کو دیکھا جو ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی، جب تمہاری شادی کے بعد میں بڑی یا منجلی کا کوئی 7 سال کا بچہ ہنی مون پر زبردستی تمہارے ساتھ بھیجوں گی تو تب میں دیکھوں گی کیسے تمہارے اپنی بہنوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہتے۔ چچی کے زخموں کے سارے ٹانکے ایک ساتھ ہی ادھڑے تھے۔ سچ بتائیں چچی، اس بار وہ اس کا حیران چہرہ دیکھ کر برا ماننے کے بجائے ہنس پڑی تھی۔ یقین کرو ریشما آپا کی حرکت مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے وحید مراد کو زبردستی ہمارے ساتھ بھیج کر سارے ہنی مون کا ستیہ ناس مار دیا اس موٹے کدو نے۔ مارے کوفت کے ان کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ ہیں واقعی؟ وہ اس خاندانی راز کے افشاں ہونے پر حقیقت میں حیران ہوا تھا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ اور روشن آنکھیں اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اپنی سلجھی طبیعت کی وجہ سے وہ چچی کا لاڈلا تھا۔ لو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی، انہیں روٹھے پن سے بولی۔ ایسا گھاگ بچہ تھا، ہر جگہ ہمارے درمیان گھس کر بیٹھتا تھا، رات کو اسے ماموں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ جہاں تمہارے چچا گھما پھر آ کر کوئی ڈائیلاگ بولنے کی کوشش کرتے وہیں موٹے کدو کو بھوک لگ جاتی تھی۔ بیڑا غرق کر دیا تھا اس نے سارے ٹرپ کا۔ میں نے اتنی شاپنگ نہیں کی جتنے صاحبزادے نے گیند بلے اور علم غلم خرید لیا تھا۔ جہاں کسی چیز سے منع کرتے وہیں مری کی مال روڈ پر ایسا باجا بجتا کہ آدھی دنیا غصے سے ہمیں گھورنے لگتی۔ چچی کی دکھتی رگ آج بھی جاگ اٹھی تھی۔ ایک منہ پھٹ خاتون نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ماں کو تو اپنے ہار سنگار کی پڑی ہے، بچے کی پرواہ نہیں، اندازہ کرو۔ چچی کے انداز میں ایک مخصوص قسم کی شرارت بھری سنجیدگی رچی ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کا انتہائی سنگین واقعہ اس انداز سے سنا رہی تھی کہ جنید کے لیے اپنے کہکے کو دبانا انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ بیٹا جی، دوسروں کی اس قسم کی داستان سن کر دانت نکالنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، جب اپنے ساتھ بیتتی ہے نا تب بھی پتہ چلتا ہے۔ چچی منہ پر ہاتھ پھیر کر باقاعدہ تپ کر بولی تھی۔ وہ ان کی بات پر بساختہ ہنس دیا۔ جنید بھائی خیر ہے نا، بڑے کہکے لگ رہے ہیں۔ ریشما پھپھو کا موٹا کدو اب خود بھی ایک اچھے خاصے صحت مند بچے کا باپ بن گیا تھا۔ آج کل اس کی بیگم ناراض ہو کر میکے گئی ہوئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اپنے بیٹے کی ہنی مون میں تو ریشما پھپھو خود ساتھ گئی تھی، تب سے ان کے اپنی بہو کے ساتھ بھی حالات سخت کشیدہ تھے۔ آج جو خیر سے تمہارا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ چچی کے پیشانے پر کئی سلوٹیں ایک ساتھ ابھر آئی تھی، جبکہ وحید مراد صاحب حقیقت میں ایک کرسی کھینچ کر ان کے درمیان آن بیٹھے تھے۔ جنید نے بوکھلا کر چچی کا انتہائی بیزار چہرہ دیکھا تھا۔ بھائی وحید، تم ذرا اپنی چھوٹی ممانی سے حال احوال پوچھو، میں ذرا کچن میں جھانک کر آتا ہوں، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ جنید کو اپنے اس کزن سے سخت گھبراہٹ ہوتی تھی جس کی گفتگو کا مرکز صرف ہندوستانی فلمیں اور ایکٹریسز تھی، جبکہ جنید کو اس موضوع سے سخت چڑ ہوتی تھی۔ ارے کیوں اس بیچارے کو میرے پاس بٹھا رہے ہو؟ اس کی ماں نے دیکھ لیا تو اس کو مرغی کا دورہ پڑ جائے گا۔ چچی ہنستے ہنستے اکثر کام کی اور سچی باتیں کہہ جاتی تھی۔ ان کی بات پر وحید صاحب کھسیا کر ہنسنے لگے اور وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آیا۔ وہ اپنی کزن سے بچتا بچاتا کچن تک پہنچا تو وہاں رکھی چھوٹی میز اور 3 کرسیوں میں سے ایک پر بڑی آپا کے شوہر جلال بھائی کو دیکھ کر اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ اس نے بمشکل چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر انہیں دیکھا جو اپنے سامنے مٹن قورمے کی پلیٹ کی ایک پہاڑی سی بنائے بیٹھے تھے۔ آؤ آؤ اکلوتے سالے صاحب، کبھی اپنے سب سے بڑے بہنوئی کو بھی لفٹ کروا دیا کرو۔ ویسے تو تمہارا سارا خاندانی خیر سے ملنے جلنے کے معاملے میں روکھا سا ہے، ہمیں تو خیر کبھی دامادوں والا پروٹوکول ملا ہی نہیں۔ ہم ہی تمہیں پوچھ لیتے ہیں۔ جلال بھائی جو صبح و شام اکثر ہی بغیر کسی وجہ کے جلال میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے سارا ہی خاندان ان سے بیزار تھا، انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جنید نے بڑی مشکل سے کروا گھونٹ بھرا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے جلال بھائی، آپ کو تو پتہ ہے شادی والا گھر ہے اور میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، ساری ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ اس نے زبردستی مسکراتے وضاحت دی اور فریج کھول کر اندر جھانکا۔ کچھ بھی کھانے کو موجود نہیں تھا۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے جلال بھائی کے سامنے رکھا بوٹیوں کا طوفان اور آخری بچے کچے کباب دیکھے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ تم گویا بالواسطہ مجھے جتانا چاہ رہے ہو کہ میں اس ذمہ داری میں ہاتھ نہیں بٹا رہا تمہارا؟ وہ غصے سے باقاعدہ چیخے تھے۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے بات سے اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کیا تھا۔ کچھ ابھی بھی کچن میں داخل ہوتی بیگم کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا نان بھی پلیٹ میں پٹخ دیا تھا۔ جنید ان کے اندر کے جلالی بابا کو جاگتے دیکھ کر بوکھلا سا گیا۔ جلال بھائی، میں نے ایسا کب کہا؟ میں نے تو صرف اپنی مصروفیت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے نرم لہجے میں صفائی دی، لیکن جلال بھائی کے اندر کا جلالی بابا جب جاگ اٹھتا تھا تو وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے اور ان کی صرف زبان چلتی تھی۔
بڑی آپا نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے اکلوتے بھائی کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھا نا، پھر ان کو ناراض کر دیا، جبکہ وہ سخت تعجب سے ان کو گرجتے برستے سن رہا تھا، جو بات کا بتنگڑ بنانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ میں ہی بے غیرت ہوں جو پچھلے 4 دن سے یہاں ڈیرے ڈال کر بے شرموں کی طرح بیٹھا ہوں، ورنہ وہ منجلی کا میاں بھی ہے نا، جو کسی کو جوتے کی نوک پر بھی نہیں رکھتا۔ دنیا دکھاوے کو بھی اس نے شادی والے گھر میں جھانک کر نہیں دیکھا۔ انہوں نے منجلی آپا کے شوہر کو درمیان میں گھسیٹا، جو پیدائشی مردم بیزار تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دفع کریں ایسی باتوں کو، بچہ ہے نہ سمجھ ہے، اسے بات کرتے پتہ نہیں چلتا، آپ خواہ مخواہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کر رہے۔ بڑی آپا نے فوراً فریج سے ایک ٹھنڈی ٹھار کوک نکال کر گلاس میں ڈال کر اپنے مجازی خدا کو پکڑائی، جو خونخوار نظروں سے جنید کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بچہ ہے؟ جلال بھائی نے تنزیہ نظروں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی عمر میں ایک بچے کا باپ بن گیا تھا۔ آپ ایک بچے کے باپ اس لیے بن گئے تھے کیونکہ آپ کی اس عمر میں شادی ہو گئی تھی، اس نے جواب اپنے دل ہی دل میں دیا تھا، ورنہ یہاں تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہوتی۔ اس نے خاموشی سے فریج سے جیم نکالا اور ڈبل روٹی کے سلائس پر لگا کر کھانے لگا۔ ارے جنید، یہ ڈبل روٹی کیوں کھا رہے ہو؟ میں روٹی بنا دیتی ہوں۔ بڑی آپا کی بہنوں والی محبت نے ایک دم میں جوش مارا تھا۔ کچھ اپنے اکلوتے بھائی کو دن رات اکیلے کام میں جتے دیکھ کر ان کا دل تو خوب کرتا تھا، لیکن بدمزاج میاں سے کچھ کہنا اپنی شامت خود بلوانے کے مترادف تھا۔ میاں صاحب کے مزاج کا پارا ویسے بھی اونچا ہی رہتا تھا، وہ بھی ناراض ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈا کرتے تھے۔ ہاں بھئی، پکوا لو اپنی بہن صاحبہ سے روٹی، جلال بھائی نے طنزیہ لہجے میں مزید کہا۔ ہم سے اچھے تو بھائی صاحب ہی ہیں جن کے لیے تازہ روٹی کی آفر ہو رہی ہے، ورنہ ہمیں تو تندور کی روٹیوں پر تڑخایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک لمبی ڈکار لے کر ایک دفعہ پھر کوک سے گلاس بھرا۔ جنید نے بڑی صورت سے ڈبل روٹی کے سلائس پر جیم لگایا اور بڑے بڑے نوالے لے کر باقاعدہ اسے نگلا تھا، اور اوپر سے پانی کا ایک گلاس پی کر اپنے بازو کی پشت سے منہ صاف کیا اور جلال بھائی کی طرف دوستانہ انداز سے دیکھا، جن کے جلال کا پارا اب قدرے نیچا تھا۔ جلال بھائی، آپ فارغ ہو جائیں تو ایک چکر فرنیچر کی دکان کا بھی لگا آتے ہیں، چھوٹی نے 1-2 تبدیلیاں کروائی تھی، وہ بھی چیک ہو جائیں گی۔ جنید کے متحمل انداز پر جلال بھائی نے قدرے تیری نظروں سے اپنے اکلوتے سالے کو اپنے سامنے مؤدبانہ انداز میں کھڑے دیکھا، جبکہ بڑی آپا چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر باقاعدہ انہیں آنکھوں کے اشارے سے ساتھ چلنے کی درخواست کر رہی تھی، جبکہ جلال بھائی پر خمار گندم میں غالب آ رہا تھا۔ بھائی میں تو کرتا ہوں سیدھی بات۔ جنید نے سیدھی بات کرنے والے انتہائی ٹیرے بندے کو بڑے متحمل انداز میں دیکھا۔ تم ایسا کرو کہ منجلی کے میاں کو ساتھ لے جاؤ، اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے نا، مجھے فرنیچر کی پہچان کہا۔ ان کے انتہائی روکھے انداز پر آپا کو ایک دم میں غصہ آیا۔ آپ اور منجلی کا میاں ایک دوسرے پر ذمہ داروں کی گٹھیاں نہ پھینکیں، جہاں اس نے اتنا کام خود کیا باقی بھی کر لے گا۔ آپا نے اشتعال سے پٹی کا ڈبہ شیلف پر پٹکا تھا۔ ان کے اس انداز پر جلال بھائی تھوڑا سا کھسے آگے۔ جنید، تم ریشما پھپھو کے بیٹے وحید مراد کو لے جاؤ، ٹی وی والے کمرے میں عامر خان کی فلم تلاش کو کی چوتھی بار دیکھ رہے۔ آپا بھی آخر جلال صاحب کی جلالی بیگم بن چکی تھی، اور 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد ان کے اندر بھی کسی ہٹلر کی روح سما گئی تھی۔ اب تک کبھی کبھار جلال بھائی بھی ان سے دبنے لگے تھے۔ وہ موٹا آلو، اسے کہاں فرنیچر کا پتہ، وہ تو ابھی تک اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، کہیں سے بھی ایک بچے کا باپ نہیں لگتا۔ جلال بھائی نے گرما گرم چائے کپوں میں انڈیلتی آپا کو دیکھ کر بیزاری سے کہا تھا۔ خیر، لگتے تو آپ بھی کہیں سے 2 بچوں کے باپ نہیں ہیں۔ بڑی آپا ٹرے لے کر ان کے پاس لمحے بھر کو رکی۔ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنی بات کہہ کر وہ تیر کی طرح باورچی خانے سے نکلی، جبکہ جلال بھائی جو چائے پینے والا منہ بنا کر بیٹھے تھے، اپنی بیگم کے اکلوتے بھائی کے سامنے اس قدر بے مروتی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے تھے۔ بے عزتی کے احساس سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو چائے دینا بھول گئے، میں ذرا دیکھتا ہوں انہیں۔ جنید بھی اپنی بات کہہ کر کسی توپ کے گولے کی طرح وہاں سے نکلا تھا۔ باہر نکلتے وہ پاگلوں کی طرح ہنسا۔ سامنے بڑی آپا بھی چائے کا آخری کپ ہاتھ میں پکڑے وحید مراد کے ساتھ عامر خان کی فلم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہ لو چائے پیو، جلال کے سامنے میں نے تمہیں اس لیے نہیں دی کہ وہ پھر زیادہ ہی جلال میں آ جائیں گے۔ بڑی آپا ہنستے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، وہ بھی آپا کی صدا پر ہنس پڑا تھا۔ اے نوری، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ فریدہ بھابھی کی کالی پیلی بیٹیوں کے رشتے اتنی جلدی کیسے ہو گئے۔ ریشما آپا نے رسک چائے کے کپ میں ڈبو کر کھاتے ہوئے قدرے آہستگی سے کہا تھا۔ اس وقت مطلع صاف تھا، گھر میں موجود قوم شاپنگ کے لیے جامع کلوتھ نکلی ہوئی تھی۔ آئے ہائے آپا، اب وہ اتنی بھی کالی پیلی نہیں، ٹھیک ہے کہ بچیوں کے رنگ کچھ سانولے ہیں، مگر تینوں کی تینوں ماں کی طرح سگڑ سلیقہ شعار ہیں۔ اپنی بہن کی بات پر انہوں نے سخت بدمزہ ہو کر انہیں دیکھا، جن کی بے وقوفی اور سادہ لوہی پر انہیں کبھی شبہ نہیں ہوا تھا۔
اے آج کے دور میں کون سلیقہ ولیقہ دیکھتا ہے؟ ساری دنیا تو ٹی وی پر لڑکیوں کے لشکاریں دیکھ دیکھ کر اندھی ہوئی پڑی ہے۔ ریشما آپا نے رسک دانتوں تلے ایسے چبایا جیسے اپنی چھوٹی بہن کو چبا رہی ہوں۔ خیر آپا، اب اتنی بھی قوم مندی نہیں ہوئی پڑی۔ وہ جو بڑی کے سسرال والے ہیں، دیکھا نہیں کم وقت کیسے لائٹیں مارتے پھرتے ہیں، پھر بھی شائزیہ کو پسند کر کے لے گئے۔ اس کی ساس اٹھتے بیٹھتے اپنی بہو کو دعائیں دیتی ہے۔ نور جہاں خود دل کی صاف تھی، اس لیے اپنی بڑی بہن سے ان کی کم کم ہی بنتی تھی۔ وہ تو اس لیے تعریفیں کرتی پھرتی ہے کہ اس کے جن جیسے بیٹے کو قابو جو کر لیے، ورنہ سچ کہوں اس کمبخت جلال کے ساتھ رہنا کوئی آسان کام ہے؟ سانڈ بنا پھرتا ہے، مجال ہے کسی کا بھی لحاظ کر لے۔ ریشما آپا کو اپنی بھابھی کا یہ داماد سخت ناپسند تھا۔ کچھ منجلی کی شادی پر ان کا ایک مارکا اس کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ جب اس نے شادی کے کھانے میں کمی کی وجہ سے ان کے میاں کے لیے کھانا سکر بھجوانے سے انکار کر دیا تھا، تب سے ریشما نے اسے کھلم کھلا اپنے دشمنوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ اللہ معاف کرے، ہے تو وہ واقعی کسی دیو کی طرح۔ نور جہان نے بھی اپنی چھوٹی بیٹی کے لہنگے پر ستارے ٹانکتے ہوئے جلال کے ڈیل ڈال پر طنز کیا۔ ان کی اس بات پر ریشما آپا کے چہرے کے تاثرات کچھ تبدیل ہوئے تھے۔ وہ دیو ہے تو شازیہ بھی کون سا کوئی حور پری ہے تو ہماری بھتیجی، مگر افسوس ہمارے بھائی کے سارے بچے اپنی ماں پر چلے گئے۔ نہ رنگ، نہ نین نقش، نہ کوئی خوبصورتی۔ اماں نے بھی تو بھابھی کا صرف نام ہی نام دیکھا۔ ریشما آپا کو اپنے خاندانی حسن کا خاصا ذوم تھا، جس کا اظہار ان کی اکثر باتوں سے جھلکتا تھا۔